السلام علیکم پاکستان. میرے عزیز ہم وطنوں، آپ لوگوں کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں علم ہے یا نہیں، لیکن علم ہونا چاہیے کیونکہ آنے والی نسل ہماری پاکستان کو اسی نے چلانا ہے. ہم لوگ ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ آئے کیا چھوڑ کے نہیں آئے. ہم لوگوں کو اپنے جو گزشتہ چیزیں تھیں ان کو گزارنے کے بعد بھی ہمیں نہ عقل آ رہی ہے، نہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ہم پاکستان کو چلانا نہیں چاہتے، میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے سیاستدان آج تک چلا رہے ہیں وہ پاکستان کو نہیں چلا رہے، وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں یا اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو نہیں چلانا ہے، ہم کو اپنے پاکستان کو چلانا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے بانی ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان بنایا، ہم لوگوں کو پاکستان کو لے کو چلانا ہے. لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. جو گزشتہ سالوں میں ہم گزار چکے ہیں اس کے اندر جو پاکستان کا حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا کیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 1947 سے لے کے آج تک کیا کچھ ہوتا رہا سب کو پتہ ہے، کیا کچھ نہیں ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو سامنے لائیں اور کھڑے ہو کے آواز نکالیں کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے، کیونکہ جو پاکستان کا حشر کر دیا ہے وہ اس سے زیادہ اور میرا خیال ہے کچھ نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے خدمت کرنی چاہیے پاکستان کی. میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، بہت سارے ملک دیکھے میں نے، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں جا کے میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ملک سے لائل ہیں، ان کی عوام اپنے ملک سے لائل ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. یہی جذبہ ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ صرف اپنے گھر کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے تجوریوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. جب تک وہ اپنے ملک کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہمارے ملک کا یہی اشر ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دورہ چل رہا ہے الیکشن کا، اور الیکشن کے اندر ہر کوئی گہما گہمی مچی ہوئی ہے. کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کسی کو وزیر اعظم بنانے کے سوچ رہے ہیں، کبھی کسی کو. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن کا مطلب ہے کہ سلیکٹ کرنا نہیں. الیکشن ہوتا ہے عوام کے لیے کہ عوام سلیکٹ کرے. یہاں تو عوام کا سسٹم ہی نہیں ہے، عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عوام ووٹ دے یا نہ دے، جنہوں نے اوپر سے لانا ہے انہوں نے لانا ہی لانا ہے. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے، وہ ملک نہیں چلتا. پھر جو اوپر سے آیا وہ صرف اپنے تجوری بھرتا ہے. جو اوپر سے آیا وہ عوام کو چاہیے کہ عوام اپنے ووٹ کا استعمال کریں. ایک فلم دیکھی تھی میں نے، اس فلم کے اندر ایک بہت اچھی بات میرے کو نظر آئی تھی کہ اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نے بولا کہ انگلی جو ہے نا، انگلی یہ بڑی کام کی ہے. ہر چیز میں انگلی کرتے ہو، اس وقت کیوں نہیں انگلی کرتے جس وقت وہ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں؟ جو لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں ان میں انگلی کرو کہ ابھی تو ہمارے لیے کرے گا کیا بھائی؟ تجھے ہم ووٹ دے کیوں دے؟ تو ہے کون؟ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ اور بھائی وہ لینڈ کروزر سے اتر کے آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اور لینڈ کروزر میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. عوام کی طرف وہ دوبارہ آتے نہیں ووٹ لینے کے بعد. وہاں کی سڑکیں خراب، گٹر خراب، نالیاں خراب، عمارتیں خراب، پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، بچے مر رہے ہیں مرنے دو، اسکول کا کیا برا حشر ہے، تعلیم کا کوئی خیال نہیں، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں. تو واٹ از دس؟ یہ پاکستان کا حال ہے؟ نو. یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک کسی غریب کی بیوی بنا دیا ہے، جس کا دل چاہے آئے اور جس کا دل چاہے نہ آئے. پاکستان کو پاکستان رہنے دو، غریب کی بیوی مت بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ پاکستان قائد اعظم نے جو بنایا تھا، پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. آپ لوگوں نے تو لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی چینج کر دیا. پاکستان بناؤ بھائی، پاکستان کی تعمیر کرو، بلڈ کرو پاکستان کو، پاکستان کے لیے کچھ کرو. اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو سامنے آ کے بیٹھے اور پاکستان کے لیے کچھ کرے. ابھی الیکشن آنے والے ہیں، اس کے اندر سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. کس کو ووٹ دینا ہے ہم نے یہ سوچیں. کس نے ہمارے خیال کرنا ہے یہ دیکھیں. ہمارے بچوں کا آئندہ مستقبل کیا ہوگا وہ دیکھیں. ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں رہا اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں رہا. نہ وہاں پر تعلیم رہی، نہ وہاں پر کھیل کودنے کے لیے بچوں کے لیے میدان رہے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ میدانوں کو بھی بیچ کے بلڈنگیں بنا دی صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے. کون سا ملک ہے بھائی وہ؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جنگل کا قانون بنا دو.
جیسے در آدم خیل تھا آپ کا ویسا بنا دو، یا امریکہ کا ٹیکساس تھا ویسا بنا دو کہ ہر کوئی اسلحہ لے کے گھومے، نہ کوئی ڈاکو ملے گا، نہ کوئی بدماش ملے گا، نہ کوئی چوری ہوگی، نہ کوئی غنڈہ گردی ہوگی، نہ کسی کا ریپ ہوگا۔ ہمارے ملک کا تو حال ہی برا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، اور نام کے ان کے نکلتے ہیں بڑے بڑے منسٹرز کے، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ نام آنے کی وجہ سے ان کو دبا دیا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کو اندر ڈال دیا جاتا ہے، بڑے لوگ باہر آرام سے گھومتے رہتے ہیں۔ ملک کی تعمیر کرنی ہے تو تھوڑی خدمت کرنی پڑے گی ملک کی، اگر نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خود ریزائن دے کے چلے جانا چاہیے۔ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ملک کی تقدیر کو بدل سکیں، نہیں بدل سکتے آپ لوگ ملک کی تقدیر کو۔ ملک کی تقدیر کو وہ بدلے گا جو محب وطن ہوگا، جو محب وطن ہوگا وہ ملک کی تعمیر بدلے گا، اور ملک کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر آئے گا جہاں پر لوگ دیکھ کے کہہ سکیں یہ ملک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ لوگ کچھ کر سکیں، اور اگر عوام کو اس چیز کا حق دیتے ہو ووٹ دینے کا، تو پھر ان کو ووٹ دینے کا حق دے رہے ہو تو ان کے ووٹ کا استعمال بھی کرنے دو۔ وہ ووٹ دے کے آتے ہیں، شام کو بیلٹ باکس ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے، کون سا ملک کا قانون ہے کہ اپنی مرضی سے ووٹوں کو چینج کرو، اپنی مرضی سے ووٹ دلاؤ، اپنی مرضی سے بندے لے کر آؤ، اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لاؤ؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ملک بناؤ، ملک کی خدمت کرو۔ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹیں چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ، بہتر یہی ہے۔ نیکسٹ ایپوسیڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔